السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں انوار الحدیث سے کچھ حدیثیں لے کر کے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس حدیث کو بھی، اس درس کو بھی سماعت فرمائیں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اس کی تشریحات کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بد مذہب عن ابراہیم ابن میسرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ یہ حدیث شریف مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی بد مذہب کی تعظیم و توقیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے، اور سنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچا دیتی ہے۔ اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 147۔ حدیث نمبر 2 دیکھیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأیتم صاحب بدعۃ فہروا فی وجہہ فإن اللہ یبغض کل مبتدع۔ ابن عساکر۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے سامنے ترشروئی سے پیش آؤ، اس لیے کہ خدا تعالی ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ تیسری حدیث دیکھیں۔ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بد مذہب دوزخ والوں کے کتے ہیں۔ یہ حدیث دارقطنی میں ہے۔ چوتھی حدیث دیکھیں۔ عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجین۔ ابن ماجہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدا تعالی کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض۔ بد مذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ پانچویں حدیث دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم وان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد مذہب اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے اور عقیل و ابن حبان نے حضرت انس سے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرات، ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم سب کو ہر بد مذہب اور گستاخان رسول سے بچنا چاہیے، ان سے دور، ہر گستاخوں سے دور رہیں اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بد مذہب اور گستاخ فرقوں سے بچائے اور مذہب اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ حضرات، ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کریے اور شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔